السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء، تمام ساتھی، تمام بھائی خوش ہوں گے۔ آج بھائی ہم اس لیکچر میں موصوف صفت کے چند قاعدے پڑھیں گے۔ اکثر طالب علم پریشان رہتے ہیں کہ ہم ترکیب میں موصوف صفت کو کس طرح پہچانیں، تو بھائی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ تمام موصوف صفت کے قواعد کو کور کر لیں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں موصوف صفت کے 4 اہم اصول ہے، وہ اہم اصول ہم پڑھیں گے، تو یہ آپ ہمارا لیکچر آخر تک لازمی دیکھیں۔ موصوف صفت کے 4 اہم اصول، ٹھیک ہے۔ نمبر اول، اگر نکرہ کے بعد جملہ ہو تو نکرہ کو موصوف اور جملے کو اس کی صفت بنائیں گے۔ یعنی درمیان میں نکرہ آ جائے، نکرہ کے بعد کوئی پھر فعل ہو یا کوئی جملہ ہو، تو بھائی وہ جو نکرہ ہے، وہ نکرہ بنے گا موصوف اور مع بعد مل کر یہ صفت بنے گا۔ اس کا مثال دیکھتے ہیں، جیسے وجدنا ماء غلب علیہ شیء طاہر۔ یہاں دیکھیں وجدنا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ماء یہ نکرہ ہے، غلب علیہ شیء طاہر، یہ دیکھیں بھائی یہ جو جملہ ہے یہ غلب سے لے کر یہ سارا یہ جملہ ہے، تو یہاں پر ترکیب میں ہم ماء کو بنائیں گے موصوف، غلب علیہ شیء طاہر یہ سارا مل کر ماء کا بنے گا صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ وجدنا فعل کا مفعول بھی بنے گا۔ آگے چلیں بھائی، اس کی ترکیب بھی بھائی ایزی ہے۔ وجدنا فعل فاعل، ماء موصوف، غلب فعل، اعلی حرف جار، حذف مجرور، جار مجرور، ظرف لغو متعلق غلب فعل کے، شیء موصوف، طاہر بھائی صفت، یعنی 2 نکرہ آ جائیں یا 2 معرفہ آ جائیں تو بھی آپس میں موصوف صفت بنتے، تو یہاں پہ شیء موصوف، طاہر صفت موصوف مل کر بھائی یہ بنیں گے غلب کے فاعل، پھر غلب فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا ماء کی صفت، موصوف صفت مل کر بھائی یہ بنے گا مفعول بھی وجدنا فعل کا۔ آگے چلیں، اگر 2 معرفہ ہو یا 2 نکرہ اکٹھے آ جائیں، یعنی ساتھ آ جائیں، جمع ہو جائیں، تو عام طرح عموماً آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے جاء الرجل العالم، دیکھیں الرجل العالم یہ دونوں معرفہ ہیں تو دونوں آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ اس طرح رأیت امرأۃ عالمۃ، دیکھیں امرأۃ بھی نکرہ ہے، عالمۃ بھی نکرہ، تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت بنیں گے۔ آگے چلیں بھائی، نمبر 3، اس میں منصوب ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت واقع ہوگا بھائی، یعنی یہ تو بات پکی ہے، جہاں بھی اسم منصوب آئے گا وہاں پر وہ اسم منصوب صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عام ہے کہ اس کا موصوف عبارت میں مذکور ہو یا محذوف، یعنی کبھی اس کا موصوف عبارت میں ہوتا ہے اور کبھی اس کا موصوف عبارت میں نہیں ہوتا، دونوں کو مثال دیتے ہیں، جیسے بعد مدنی، یہاں دیکھیں مدنی یہ اس میں منصوب ہے، بعد اور مدنی کے درمیان میں رجل موصوف محذوف ہے، یعنی ہم اس کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ بعد یہ فعل، مدنی یہ اس میں منصوب، اس میں ہو ضمیر اس کا نائب فاعل، اس منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ بنے گا صفت رجل محذوف موصوف کی، پھر رجل موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ بنے گا بعد فعل کا فاعل۔ اس طرح اور مثال دیکھیں، جاء رجل قریشی، یہاں دیکھیں یہاں رجل جو موصوف ہے یہ مذکور ہے، تو لہذا قریش یہ بنے گا صفت رجل کے لیے۔ آگے چلیں بھائی، آخری قاعدہ یہ ہے کہ ضمائر یعنی ضمیر جتنے بھی ضمیر ہیں نہ موصوف ہوتے ہیں نہ صفت موصوف ضمیر بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اور آخری بات، موصوف پہلے ہوتا ہے بھائی، یہ پکی بات ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، اور برعکس جائز نہیں، یعنی پہلے صفت آ جائے بعد میں موصوف، اس طرح جائز بالکل بھی نہیں، پہلے بھائی آئے گا موصوف بعد میں صفت، یعنی شروع میں صفت بعد میں موصوف، اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا، یعنی اول موصوف ہوگا اس کے بعد ہی صفت ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اور بھائی اگر آپ کو اس کی مشق چاہیے تو آپ کمنٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کریں، ہم انشاءاللہ